قرضہ لینے کے بعد پوری طاقت لگا دیں کہ ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے، چاہے آپ ایک روٹی کم کر دیں اپنی کھانے میں، شوق پورے کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، جو قرضے لے کے شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تو بہت زیادہ ایکسٹرا کلاس لی جائے گی۔ تو اس لیے آپ جو ہے کھانا کم کر دیں، چاہے کچھ اپنی مقدار کم کر دیں، شوق ختم کر دیں اپنے، لیکن قرضے کی پائی جوڑ کر حقدار کو واپس کر دیں۔ اور جو قرضہ دیتا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا جس کے اوپر قرضہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اس پر قرضہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ایک جنازہ لایا گیا کچھ عرصے کے بعد، آپ نے پوچھا کہ اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر قرضہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ، کہ تم لوگ اس پر نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی اللہ کے نبی وقت کے پیغمبر کی دعاؤں سے وہ شخص محروم ہو گیا جو دوسروں کا مال لے کر مرا ہے، دنیا سے گیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قرضہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرضہ لیا ہے، اور اپنی زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، باقاعدہ گروی رکھ کر آپ نے قرضہ لیا ہے، لیکن آپ نے وقت پر ادا کیا۔ اور قرضے کی ادائیگی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بڑھتی پیسے ادا کر دیں۔ شروع میں کوئی طے نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی سے مثال کے طور پر کسی سے 10,000 روپے قرضہ لیا آپ نے، تو شروع میں کچھ بھی طے نہ کریں، شروع میں آپ اس کو لالچ بھی نہ دلائیں کہ ہم آپ کو 11 دیں گے یا 12 دیں گے، کچھ بھی نہ دلائیں آپ، بس آپ وہ پیسے استعمال کر لیں۔ استعمال کرنے کے بعد جب وقت ادائیگی کا آئے تو آپ جو ہے کچھ بڑھتی پیسے ادا کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اگر آپ نے طے کر لیا یا اس نے طے کر دیا کہ بھائی 1 مہینے بعد آپ ہمیں 10,000 روپے واپس کریں گے، تو میں اس پر 500 روپے یا 1000 روپے بڑھتی لوں گا، یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن آپ اپنی خوشی سے کہ اس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی، اس نے آڑے وقت میں میری مدد کی تھی، یہ برے وقت میں میرے کام آیا تھا، آپ نے کچھ بڑھتی پیسے ڈالے اور مزید تحفے کے طور پر پیش کر دیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ شکرانہ ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے وقت میں میری مدد کی، تو یہ 1000 روپے میں بڑھتی آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دلیل جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، آپ نے جو وقت مجھ سے مانگا تھا کہ ہم اتنے دنوں کے بعد آپ کو پیسے واپس کر دیں گے، اور اپنی زرہ بھی آپ نے گروی رکھی ہوئی تھی۔ زرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے، لوہے کی کڑیاں ملا کر بنایا جاتا ہے، وہ آپ نے اس کے پاس گروی رکھا ہوا تھا گارنٹی کے طور پر، تاکہ ہم آپ کو قرضہ واپس کریں گے اس کی گارنٹی ہو جائے۔ تو وہ جو یہودی تھا، وہ چونکہ یہودی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کر دیں، وقت کے پیغمبر کو بدنام کر دیں تاکہ لوگ ان سے کٹ جائیں، تو وہ وقت سے پہلے ہی قرضہ مانگنے کے لیے آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا، اور اپنا رومال جو ہے آپ کی گردن میں ڈال کر پیچھے کھینچنے لگا۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس نے وہ کھینچا تھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں پر اس کا اثر دکھا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ رہی تھیں۔ یہ اتنی بدتمیزی کی اس نے، صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے یہودی کو، لیکن آپ نے روک دیا، آپ نے منع کر دیا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا مجھ پر حق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اخلاق، دیکھو کتنے اچھے اخلاق آپ نے پیش کیے کہ وہ آ رہا ہے اور جو مدت مانگی تھی نا اس سے پہلے آ رہا ہے اور بدتمیزی بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کا قرضہ ادا کر دو۔ صحابہ کرام گئے تو آپ نے ایک اونٹ لیا تھا، اونٹ کا بچہ اس سے قرضے میں، تو صحابہ کرام جب گئے استبل میں دیکھا تو ہر اونٹ جو قرضہ آپ نے لیا تھا اس سے بہتر تھے، اس سائز کا اونٹ نہیں مل رہا تھا، یعنی کچھ اچھے ہی عمدہ قسم کے اونٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ صحابہ کرام واپس آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس جو اونٹ ہیں جو آپ نے قرضے میں لیا تھا اس سے بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہی دے دو، جو اونٹ بہتر ہیں وہی دے دو، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی میں جتنا زیادہ اچھا ہو۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو آپ بڑھتی پیسے اسے ادا کر دیں، یہ بہترین طریقہ ہے ادا کرنے کا۔ یہ بات تو ہو گئی ادائیگی کی۔ اب جو حضرات ادھار کا سلسلہ چلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر کنٹرول کریں، اس پر بہت زیادہ کنٹرول کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا اور اللہ کے ہاں پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے کتنے لوگوں کا حق انسان مار کے جاتا ہے،
اور ادھار جو شخص ادھار لیتا ہے یا کسی کا بھی مال ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کا لیا ہوا ہے، دے نہیں رہا، تو ایسا بندہ توبہ بھی کرے گا۔ ہر چیز کی توبہ دیکھو اللہ نے رکھی ہے، شرک کی بھی توبہ موجود ہے، زنا کی ہے، چوری کی ہے، شراب کی بھی ہے۔ کوئی چوری کر کے آئے کہ اللہ میری توبہ ہے، اللہ قبول کر لے گا، اسے معاف کر دے گا۔ کوئی زانی ہو، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا۔ کوئی شرابی ہو، شراب کر کے آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ توبہ قبول کر کے اسے معاف کر دے گا۔ کوئی شرک کر کے آئے، شرک کر کے کتنا بڑا گناہ ہے، اگر توبہ کر لے گا تو شرک کی بھی معافی موجود ہے۔ یہ کہہ دے کہ اللہ آج کے بعد شرک نہیں کرتا، آج کے بعد صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور میں تجھ پر ہی ایمان لاؤں گا، تو اس کی بھی معافی ہے۔ لیکن جو شخص دوسروں کے حق مار کے جاتا ہے، کسی کی زمین غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے قرضہ لیا نہیں دے رہا، جو شخص حق مارتا ہے کسی کا، اللہ سے توبہ کر لے، ایک بار نہیں 100 بار کر لے، 100 بار نہیں 1000 بار کر لے، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کرنے کے باوجود بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگے گا یا جس کا حق لیا ہے، مارا ہے، اس کو وہ حق نہیں لوٹائے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بندے کے ہی سپرد کر دیتا ہے کہ اگر یہ معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا، اور اگر اس بندے نے تجھے معاف نہیں کیا جس کا تو نے حق مارا ہے، جسے تو نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، جس کی مجبوری کا تو نے فائدہ اٹھایا ہے، تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ توبہ کے باوجود اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ میری امت کا سب سے مفلس آدمی کون ہے، سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا جس کے پاس گھوڑے نہ ہو، زمین نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کہ کون مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے حج اور عمرے لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، بہت ساری زکاتیں، صدقات و خیرات لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا دنیا کے اندر، بہن کو حصہ نہیں دیا جائیداد میں، کسی سے قرضہ لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، کسی کی ایک بالشت بھی زمین دبائی ہوگی۔ یہ سارے حقدار اس دن جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور اللہ کو مخاطب کر کے اس دن کہیں گے، اس سے نہیں مانگیں گے، اس دن تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمارا حق چاہیے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اچھا اتنی نمازیں لے جاؤ، اتنے روزے لے جاؤ، اتنے صدقات و خیرات لے جاؤ، اتنے حج تمہارے ہو گئے، اتنے عمرے تمہارے ہو گئے، ساری زندگی کے اعمال اپنے کھو دے گا، لیکن اگر حقدار اس وقت بھی باقی ہوئے تو اللہ فرمائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کے نیک اعمال ختم ہو گئے، اب ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شرابیں اس کے کھاتے میں آ رہی، ساری زندگی زنا نہیں کیا، لوگوں کے زنا اس کے سر پڑیں گے، ساری زندگی چوری نہیں کی، لوگوں کی چوریاں اس کے سر پڑیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری زندگی کے نیک اعمال کھو کر جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا سب سے مفلس انسان ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس نے سب کچھ لٹا دیا۔ یہ حدیث شریف ہے میرے بھائیوں، جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھ لیں اتنی جلدی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو اس لیے قرضہ لینے کے بعد پوری طاقت لگا دیں کہ ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے، چاہے آپ ایک روٹی کم کر دیں اپنی کھانے میں۔ شوق پورے کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، جو قرضے لے کے شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تو بہت زیادہ ایکسٹرا کلاس لی جائے گی۔ تو اس لیے آپ جو ہے کھانا کم کر دیں، چاہے کچھ اپنی مقدار کم کر دیں، شوق ختم کر دیں اپنے، لیکن قرضے کی پائی پائی جوڑ کر حقدار کو واپس کر دیں۔ اور جو قرضہ دیتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا، اس کی روح قبض کرنے کے بعد اللہ کے سامنے لایا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی نیک عمل ہے جو تو نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ کہا اذکر، یاد کر، تذکر، یاد کر، شاید تو نے کوئی نیک عمل کیا ہو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی نیک عمل یاد نہیں ہے، اور زور ڈالا فرشتوں نے کہ بھائی یاد کر لے، شاید تو نے کچھ کیا ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں ایک کام میں کرتا تھا، میں امیر آدمی تھا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا، قرضے وغیرہ دیا کرتا تھا لوگوں کو، جو تنگ دست ہوا کرتے تھے ان سے معاف کر دیا کرتا تھا، جو دینے کے لائق ہوا کرتے تھے ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیں، غور سے سنیں۔ جو لوگ قرضہ دینے کے بعد بدتمیزیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور جو لوگ قرضہ دینے کے بعد بڑی سختی کا معاملہ پیش کرتے ہیں، ان سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا
اس بندے نے جب یہ بات کہی کہ جو تنگ دست ہوتا تھا، نہیں دے سکتا تھا، یا تو اس کا قرض آدھا کر دیتا تھا یا بالکل معاف کر دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ شخص میرے بندوں کو دنیا کے اندر معاف کر دیا کرتا تھا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں اس بات کا کہ آج میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور جنت کے فیصلے اس کے لیے کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، نرمی کا معاملہ کیا کریں، لیکن جو قرض لیتے ہیں وہ ادائیگی کی پوری کوشش کرتے رہیں۔